الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اسٹیج پر موجود ہم سب کے معزز علماء کرام اور سیاسی میدان سے تعلق رکھنے والے حضرات اور پنڈال میں موجود سامعین، میں نہ کوئی مقرر ہوں نہ کوئی خطیب ہوں، صرف اپنے دل کے اندر جو آنے والے تاثرات اور اپنے دل کے اندر ابھرنے والے جو کچھ اڑانے ہیں اور جو کچھ فکریں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایک گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہ باتیں آپ کا دل توڑنے کے لیے یا آپ کو کم ہمتی کے لیے نہیں کہی جا رہی بلکہ ابھارنے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایک گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں. مسلمان جب تک تعلیمی میدان میں پیچھے رہے گا اس کو اس طرح سے ذلت اور پسماندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت مبارکہ سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کے اندر اقرا یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور جب مسلمان پڑھنے کا کام چھوڑ دے گا تو سمجھیے کہ مسلمانوں کا زوال اور مسلمانوں کی پسماندگی شروع ہوگی. اب دوسرے رخ سے بات کریں، اب سے پہلے 6 صدی عیسوی کے اندر جب یونانی فلسفہ اور منطق جیسے علوم ابھرے ان کا تعلق اسلامیات سے نہیں تھا، لیکن ہمارے علماء کرام نے، مفکرین نے اس چیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی، اور اپنے نصاب کے اندر منطق جیسے علم کو، میں اپنی نظر کے مطابق جہاں تک مجھ کو سمجھ میں آتا ہے، منطق کا اس زمانے میں جو ایک مطلب اس کا رول تھا، آج کے زمانے میں وہی رول عصری علوم جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ عصری علوم نہیں ہے، دینی علوم ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ زمین و آسمان اور جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں اس کے اندر مسلمانوں کو غور اور تدبر کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. لیکن مسلمانوں نے اور بطور خاص ہمارے طلباء نے اس عصری علوم اور دینی علوم کو یعنی کہ علم کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عصری علوم ہے اور یہ اسلامی علوم، بلکہ ایسا نہیں ہے. اسلامی علوم سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جو فلائٹ جس کے اندر ہم اڑ کر دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، اس کے موجود عباس ابن فرناس ہے اور وہ مسلمان ہے. جس کو میتھمیٹکس، جس کو آج ہم میتھس بولتے ہیں، اس کے موجود یعنی کہ جس الجبرک جو ہے اس کے اندر محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام صفحہ اول میں لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں نے دنیا کو اس لائن سے، جس کو ٹیکنالوجی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنا جو کام اور کارنامہ انجام دیا ہے صفحہ اول کے ساتھ ہی رہے ہیں مسلمان. لیکن آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عصری علوم ہے اور یہ اسلامی علوم ہے، اور اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر ہم نے جو تقسیم کی ہے اپنے ذہنوں کے اندر،
اور جو تفرقہ بازی کی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنا ذہن اس کی طرف موڑنا پڑتا ہے کہ میں اب تک دینی علوم حاصل کر رہا تھا اور اب میں باقاعدہ عصری علوم حاصل کروں گا، لیکن بہرحال زمانے نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب اسی تقسیم کے ساتھ ہم رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اس عصری علوم سے ہم آہنگ کرنے کے لیے والد محترم نے جو اقدام کیا ہے، اور دیگر مدارس کے اندر ابھی خاص طور سے اتر پردیش کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر اس کا نظام نہیں ہے، لیکن بہرحال دیگر صوبوں کے اندر اس طرح کی فکریں اور اس طرح کی یعنی کہ فکریں ابھر رہی ہے، لیکن اس اتر پردیش اور دوسرے جو قریبی صوبے ہیں اس کے اندر پہلا اقدام جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ والد محترم حفظہ اللہ ورعاہ نے اٹھایا ہے، مدرسے کے اندر حفظ کے ساتھ ساتھ 8ویں تک کا، اور اس کے علاوہ مدرسے کے اندر جو مدرسے سے ہٹ کر ہوگا دارالفلاح پبلک اسکول کے نام سے جو اسکول چلے گا، اس کے اندر اسلامی لباس کے ساتھ ساتھ اور اسلامی ماحول کے اندر اسلامی فکر کے ساتھ اور اسلامی جو قوانین ہیں اور اسلامی جو فکریں ہیں ان کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جائے گا۔ تو میں تمام حضرات سے ایک واقعہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت استاذ محترم مولانا مستقیم صاحب تاجپوری حفظہ اللہ تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ صرف آپ لوگوں کو قصہ سنانا مقصود نہیں کہ قصہ سنا دیا اور سنا اور کان سے نکال دیا، یہ مقصد نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی غفلت اور مسلمانوں کی اس طرف بے توجہی بتلانا مقصود ہے، تاکہ اس بے توجہی سے پردہ اٹھے اور مسلمان کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ حضرت استاذ محترم فرما رہے تھے کہ جے پور کے اندر ابھی کا تازہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر اور اپنی بہن کو لے کر ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ رات کے وقت میں جب اس کو آئی سی یو کے اندر عورت کو رکھ دیا گیا، اور رات کے وقت میں کیونکہ گھر پہ اس مرد کے کوئی نہیں تھا تو اس مرد کو گھر جانا پڑا، اور ہاسپٹل کے اندر ننند کو یعنی کہ اس مرد کی بہن کو وہاں پر رکنا پڑا، اور آئی سی یو کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ایک غیر مسلم جو ڈاکٹر تھا اس نے جا کر پوری رات ہماری اس ماں سے، ہماری اس بہن سے بدتمیزی اور زناکاری کی۔ تو کیسے غیرت گوارا کرتی ہیں ہم لوگوں کی کہ نا ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور میڈیا پر سنتے ہیں، اور صرف اس کو اس طرح سے شیئر کر دیتے ہیں دوسروں کے سے کہ نا دیکھو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کہاں کی غیرت ہے مسلمانوں کی؟ حالانکہ مسلمان تو غیرت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف مسلمانوں کی نہیں، خاص طور پر میں علماء کی اور اس مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے جو طلباء ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، ان کی خاص طور پر اس طرف توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ صرف مقصد ہمارا یہ نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر، انجینئر یا اس طرح سے دنیاوی فیلڈ کے اندر نوکری کر لیں، بلکہ مقصد ہمارا بڑا ہو، مقصد ہمارا واضح ہو۔ اور دیکھیے یہ جو آج آئی ایس اور آئی پی ایس کے جو آج ہم چرچے سنتے ہیں کہ ہمارے بچے اس پہنچ تک پہنچے، بہرحال بہت اچھا ہے اور کرنا چاہیے اور پہنچنا چاہیے، قوم کی خدمت ہوگی، لیکن مقصد ہمارا صرف ہونا ہو، مقصد ہمارا حکومت اسلامیہ کا قیام پوری دنیا کے اندر ہو، کہ ہم کس طرح سے پوری دنیا کے اندر دوبارہ سے اسلامی پرچم لہرا سکیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کو دوبارہ سے اس کی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، کہ اسلام سر بلند ہی رہے گا، کبھی سر نمو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ اس کی فکر بھی کریں، اور اس کے لیے جو عملی کارروائی ہونی چاہیے، صرف بات کر لینے سے، کہہ لینے سے اگر کچھ ہو جاتا تو میں بھی کتنا کہہ رہا ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں ہمارے علماء کرام نے جو کچھ کہا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہیں بھی اور عملی میدان میں اترے بھی، اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکے محنت مالی جانی اعتبار سے سب ہم پیش کریں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا